نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم، بڑا فضل، اس کا بڑا احسان کہ اس کی عطا کردہ توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس مقام کاظمی ہاؤس حیدری محلہ مگرہ جو سچا بالا کوٹ میں 19ویں ماہانہ محفل نور قرآن منعقد کرنے کی ہم سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور ہم سب کو دین کے کاموں میں مصروف عمل رکھے، دین سیکھنے سکھانے والوں میں اللہ ہمیں شامل رکھے۔ آئیے محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں، اور تلاوت کلام مجید کی سعادت پا رہے ہیں جناب سید جاوید حسین شاہ بخاری کے چھوٹے شہزادے سید حمزہ شاہ بخاری، جو کہ مرحوم سید امداد حسین شاہ اور مرحوم سید شبیر شاہ صاحب کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی کہیے باوز بلند سبحان اللہ۔ یہ تھے سید حمزہ شاہ بخاری، جو کہ تلاوت کلام مجید کی سعادت پا رہے تھے۔ ماشاء اللہ، کم عمری میں اپنی عمر کے حساب سے بہت اچھی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو کامیاب کرے، اس کے ماں باپ کو، ہم سب کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے بچے اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو باعمل عالم دین بنائے، اور ہم سب کو ہی بہت اچھا قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، سمجھ کر عمل کرنے والا، اور اس کی تعلیم دوسروں کو دینے والا بنائے۔ آئیے مل کر پڑھیں۔ اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے، مولا دا نام لئیے،
دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پل نہ غافل ہوئیے صبح تے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ او دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے او دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے نبیاں دا ناصر اللہ ولیاں دا رہبر اللہ نبیاں دا ناصر اللہ ولیاں دا رہبر اللہ اللہ دی راہ تے مریے عالی مقام لئیے اللہ دی راہ تے مریے عالی مقام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رب دے پیارے اتے ہاں عربی آقا اتے رب دے پیارے اتے ہاں عربی آقا اتے رب دے پیارے اتے ہاں عربی آقا اتے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامن نو تھام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے توحیدی میں خانے چوں بھر بھر کے جام لئیے توحیدی میں خانے چوں بھر بھر کے جام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے آکھاں آمین آکھاں نال یقین آکھاں آکھاں آمین آکھاں نال یقین آکھاں آکھاں آمین آکھاں نال یقین آکھاں قائم توحید اتے جندڑی تمام رہیے قائم توحید اتے جندڑی تمام رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ایک پل نہ غافل ہوئیے صبح تے شام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے۔ طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ عالی ایک رنج و غم کا مارا، دونوں جہاں میں اس کا ہے آپ ہی سہارا۔ حالات پر علم سے ہر دم گزر رہا ہے، اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے۔ بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے۔ سینے میں ہے اندھیرا، دل ہے سیاہ خانہ، یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا۔ کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے، سر پر ایک ابر غم ہے، اشکوں سے آنکھ نم ہے۔ پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہو، کچھ عرض حال سن لو۔ فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے۔ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے۔ طیبہ کے جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکریں جہاں میں، تم ہی بتاؤ آقا جاؤں بھلا کہاں میں۔ محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکا، مطلب کہ یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا۔ کس کو میں اپنا جانوں کس کا میں لوں سہارا، مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا۔ تم ہی سنو گے میری، تم ہی مدد کرو گے، دونوں جہاں میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے۔ تم داد خواہ عالم میں ایک نصیب برہم، تم بے کسوں کے والی میں بے نواسوں والی، تم عاصیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا، رحمت ہو تم سراپا میں مرتکب خطا کا ہوں شرمسار اپنے اعمال کے سبب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے۔ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے
میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے۔ اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم علم سے اب جل رہا ہے سینہ، کہنا کہ دل میں لاکھوں ارماں بھرے ہوئے ہیں، کہنا کہ حسرتوں کے نشتر چھپے ہوئے ہیں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب داغ دل دکھاؤں، کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جانی ساروں کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی در کی کروں غلامی، دیواروں در کو چوموں قدموں میں سر کو رکھ دوں، محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر، عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، ایک سوال آج کل ذہنوں میں موجود ہے کہ سنا ہے علم روشنی ہے، علم کے ذریعے سے انسان تہذیب اور ثقافت کی قدروں سے آشنا ہوتا ہے، علم معاشرے کو مہذب بنا دیتا ہے، علم تہذیب کے سکھاتا ہے، علم شائستگی سکھاتا ہے، علم انسان کو انسانی قدروں سے آشنا کرتا ہے، اور آج کا دور دور علم کہلاتا ہے۔ پوری دنیا میں علم کا چرچا ہے۔ کبھی کسی آبادی میں 1-2 پڑھے لکھے ہوا کرتے تھے، لیکن اب 99% لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہر فرد پڑھا لکھا کہلاتا ہے۔ پہلے سبجیکٹ محدود تھے، مضامین محدود تھے، اور آج یہ عالم ہے کہ سبجیکٹ اور مضامین کا یہ عالم ہے کہ ایک یونیورسٹی میں 150-200 مضامین پڑھائے جاتے ہیں، اس میں تخصص کی ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ اتنے مضامین عام ہو گئے ہیں، اور پھر پوری دنیا علم کے حوالے سے گلوبل ولیج میں ایک کائناتی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آدمی ہزاروں ذرائع ہیں علم کے جس سے استفادہ کرتا ہے۔ کبھی صرف کتابیں تھیں، اور اب کتابوں کے بجائے انسان بہت سے ذرائع استعمال کر کے دنیا بھر کی لائبریریوں سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔
پوری دنیا ایک مختصر سے گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے، اور علم کی وسعتوں نے آفاق پہ کمندیں ڈالی ہیں، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ہے، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، پھر بھی دنیا سے برائیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، ظلم ختم نہیں ہوا ہے، زیادتیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، انسانیت سسک رہی ہے، کمزوروں کی آہیں باب اجابت الہی کھٹکھٹا رہی ہیں، مجبوروں کے نالے خدائے وحید القدوس کی بارگاہ میں مسلسل اپنی فریاد پیش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا ظلم اور جبر کا شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر علم کے ذریعے سے انسان تہذیب حاصل کرتا ہے، تمدن حاصل کرتا ہے، شائستگی حاصل کرتا ہے، علم کی بنیاد ایک معاشرہ مہذب معاشرہ کہلاتا ہے، متمدن معاشرہ کہلاتا ہے، تو آج علم کی کثرت کے باوجود یہ ظلم کیوں ہے؟ پہلے افراد پہ ظلم کرتے تھے، آج قومیں قوموں پہ ظلم کر رہی ہیں۔ پہلے علاقوں میں جنگیں ہوتی تھیں، یار بر اعظم جنگوں کی لپیٹ میں ہیں۔ پہلے تلواروں سے جنگ ہوتی تھی اور آج ایٹمی بارش ہو رہی ہے۔ انتہائی بدترین قسم کے مہلک اسلحے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سیریا کی مثال ہمارے سامنے اور دوسرے ممالک ہمارے سامنے ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ علم کے باوجود انسان وحشی ہو گیا ہے؟ بلکہ اب تو انسانی لغت میں کسی بھی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آج کے انسان کے ظلم کے لیے کوئی مناسب لفظ استعمال کیا جا سکے۔ درندگی، ایک درندہ ایک انسان کو پھاڑ دے گا۔ وحشت تھوڑے افراد پہ مشتمل ہوگی، تو اگر درندگی کہی جائے تو بھی یہ چھوٹا لفظ ہے، وحشت کہا جائے تو بھی چھوٹا لفظ ہے۔ آج کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے کہ آج کے مظالم کا احاطہ کر سکے، آج کی برائیوں کا احاطہ کر سکے، آج کی بدکرداریوں کا احاطہ کر سکے، آج کی وحشت اور بربریت کا احاطہ کر سکے۔ چنگیز نے تلوار سے کتنے افراد کو مارا ہوگا؟ اس لیے چنگیزیت بھی آج کے دور کی کہ مظالم کا صحیح ترجمہ نہیں ہے اور صحیح وضاحت نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے۔ اتنا وحشی ہو گیا انسان، اتنا درندہ ہو گیا انسان۔ عالم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مذہب یونائٹ کرتا تھا، متحد کرتا تھا انسانوں کو، شرق و غرب کا انسان مذہب کی بنیاد پر متحد ہوتا تھا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، لیکن خاک کاشغر بھی خون آلود ہے اور نیل کا ساحل بھی خون آلود ہے۔ ظلم ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، برائیاں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں، مظالم کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی تنظیم ہے، بہت سی آوازیں ہیں، میگنا کارٹا کے اعلانات ہیں، رائٹس آف مین کی تحریک ہے، دنیا میں ہزاروں تحریکیں چلائی گئی ہیں، مگر انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت بے قرار ہے، انسانیت مضطرب ہے، انسانیت اپنا مفہوم کھو چکی ہے، اپنا معنی کھو چکی ہے۔ انسانیت بدترین قسم کی غیر انسانی قدروں سے آشنا ہے، اور انسان آج بھی اپنے کو انسان کہتا ہے، جبکہ آج کے دور کے انسان کو جو ان برائیوں میں مبتلا ہے، انسان کہنا مشکل نظر آتا ہے۔ انسان ان سے مشتق ہے، سرتاپا محبت ہوتا ہے، آدمیت آدم سے مشتق ہے، پیار اور محبت کی تصویر ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، الخلق عیال اللہ، پوری کائنات اللہ کی مخلوق، the entire universe is the family of God۔ اور اگر تم اللہ کی مخلوق سے محبت کرو گے تو اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ محبت تو بہت دور کی بات ہے، نفرت بھی چھوٹا لفظ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا کیوں ہے؟ علم پھیل رہا ہے، سائنس میں ترقی ہو رہی ہے، نفسیات کے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، انسانی قدروں کے حوالے سے ہزاروں سبجیکٹ ہیں جو بعد پڑھائے جا رہے ہیں، پھر بھی انسانیت کہاں سو گئی ہے؟ انسانیت کیوں مردہ ہے؟ انسانی قدریں کیوں فنا ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ علم کو
اخلاق سے دور کر دیا گیا ہے۔ آج کا علم سیکولر معاشرے میں صرف معلومات کے جمع کرنے کا نام ہے، تربیت انسانی کا نام نہیں ہے، تہذیب اخلاق کا نام نہیں ہے، اعلیٰ ترین قدروں کے سنوارنے کا نام نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بھی بنا کے بھیجا گیا تھا اور مزکی بھی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ جب تک تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس کا نظام قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ وحشت اور تربیت بڑھتی چلی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تعلیم کے ساتھ تربیت نفس بھی کریں، اخلاق کو بھی سنواریں۔ دنیا کی ہر تعلیم اگر اسلام کے دائرے میں ہو، اسلامی قدروں کے ساتھ ہو، تو وہ سائنس کی تعلیم ہو، ریاضی کی ہو، فلکیات کی ہو، میڈیکل سائنس ہو، وہ سب اسلامی تعلیم ہے۔ اسلام کسی محدود طریقہ فکر اور محدود تعلیم کا قائل نہیں ہے۔ ہر تعلیم، ہر علم اسلامی علم ہے، بشرطیکہ خدا کو مان کر کے اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی رسالت مطلقہ اور سیادت عامہ کا اقرار کر کے علم حاصل کیا جائے۔ آپ اسلام کے اس دور کا جائزہ لیجئے جب جہل تلاش کرنا مشکل تھا۔ کیا آج کی دنیا اعتبار کرے گی؟ کیا آج کی دنیا یہ مانے گی کہ مسلمانوں کے دور اقتدار میں جاہل تلاش کرنا ناممکن تھا؟ پورے بغداد میں ان پڑھ فرد نہیں ملتا تھا، اسپین میں کوئی پڑھا لکھا ان پڑھ آدمی نہیں ملتا تھا۔ 100% ایجوکیشن کا تصور آج ہے، مگر اسلام نے کم و بیش 1000 سال تک دنیا کے درجنوں ممالک میں 100% ایجوکیشن عام کی تھی، مگر وہاں ظلم نہیں تھا، وہاں درندگی نہیں تھی، وہاں وحشت نہیں تھی، وہاں بربریت نہیں تھی۔ وہاں جنگیں ہوئیں، مگر جنگوں میں بھی پیغمبر اعظم کا بخشا ہوا اخلاق تھا، جس کی بنیاد پر جنگوں میں بھی اخلاقی قدریں موجود تھیں۔ حملے کیے گئے، باضابطہ انسان و مسلمانوں کے اوپر آبادیاں تباہ کرنے کی کوشش کی گئیں، مگر جب پیغمبر اعظم نے دفاع کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ساتھ خبردار، وہاں سبزہ مت کاٹنا، درختوں کو مت کاٹنا، جانوروں کو تکلیف مت پہنچانا، وہاں بوڑھوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، وہاں عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، وہاں بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اور اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی عبادت گاہوں میں جو لوگ مصروف عبادت ہوں ان پر ہاتھ مت اٹھانا۔ جو تم پہ تلوار اٹھائے اس کا جواب دے دینا، اور جو تلوار پھینک دے اسے گلے سے لگا لینا۔ یہ وہ تعلیمات ہوتی تھی۔ آپ جانتے کہ جنگ انسانی غضب کے نقطہ انتہا کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اگر غصہ سرد ہو جائے، قوت غضبیہ اگر سرد پڑ جائے تو آدمی جنگ نہیں کر سکتا، میدان جنگ میں اتر نہیں سکتا، مگر وہ کتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ حالت جنگ میں بھی نفس کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کبھی کسی پہ زیادتی نہ ہونے پائے۔ آج کی قومیں بم برسا رہی ہیں، آبادیوں کو تباہ کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، مقاتل اور غیر مقاتل کا فرق نہیں ان کے سامنے، بچوں کو بھول رہی ہیں، عورتوں کو مٹا رہی ہیں، آبادیاں جلا رہی ہیں، معیشت کے سارے امکانات تباہ کر رہی ہیں، اور اس کے باوجود آج کی دنیا کو مہذب کہا جا رہا ہے، اور مہذب دنیا خاموش ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ کبھی کبھی احتجاج کی کوئی آواز اٹھتی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا سے وحشت کو دور کیا جا سکے؟ یقین مان لیجئے، علم کا وہ تصور جو اسلام نے دیا ہے، جب تک وہ قائم نہیں ہوگا اس وقت دنیا میں کوئی امن نہیں ہو سکتا۔ علم ضرور حاصل کیجئے، مگر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حاصل کیجئے۔ دنیا کا ہر علم حاصل کیجئے، مگر خدا کو خدا مان کر کے، سرور کائنات کو رحمت للعالمین مان کر کے، خدا کو رب العالمین مان کے آپ علم حاصل کیجئے تو آپ کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے۔ آج ظلم کرنے والے جاہل لوگ نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اگر علم کے ذریعے ظلم دور ہو جاتا تو آج ہیروشیما اور ناگاساکی کے مناظر نہ ہوتے، آج زمین پر آگ نہ برسائی جاتی، مگر آج اس لیے برسائی جا رہی ہے کہ علم تو موجود ہے، نالج تو موجود ہے، انفارمیشن تو اسٹور کر لی گئی ہے، مگر اخلاق نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، محمد عربی کا نظام نہیں ہے، انسانیت سے محبت نہیں ہے۔ اس لیے آج آگ کی بارش ہو رہی ہے۔ واللہ العظیم، اگر دنیا سرور کائنات کے نظام کے مطابق علم حاصل کرتی تو خلاؤں میں پرواز کرنے والا آگ کی بارش نہیں، رحمتوں کے پھول برساتا۔
اس لیے کہ محمد عربی علیہ السلام کی شریعت اجازت نہ دیتی، ان کا نظام تعلیم اجازت نہ دیتا کہ ہم کسی پہ ظلم کریں اور کسی پہ زیادتی کریں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسلامی تاریخ پہ ہزاروں الزامات ہیں، لیکن اسلام کی 1200 سال غلبے کی تاریخ میں کم از کم 1492 تک، اسپین کے زوال تک، آپ ایک واقعہ ایسا نہیں پیش کر سکتے، ایک واقعہ کہ مسلمانوں نے کسی قوم پر حملہ کیا ہو یا کنٹرول کیا ہو اور کسی عورت کو ریپ کیا ہو، کسی بچے کو قتل کیا ہو، کسی بوڑھے کو ستایا ہو۔ ایسے واقعات اگر ہوتے تو آج تاریخ میں محفوظ ہوتے، لیکن ایسا کہیں نظر نہیں آتا ہے آپ کو۔ وہ امن کا پیغام لے کے جاتے، جس زمین پہ جاتے تھے اسے امن سے بھر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ رسول پاک کے مقدس نظام کے حامل ہوتے تھے۔ ان کے پاس تعلیم ہوتی تھی، علم ہوتا تھا۔ علم نہ ہوتا تو 700 سال تک پوری دنیا کے سمندروں پر صرف مسلمانوں کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن عظیم نے فرمایا تھا وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں بر و بحر پہ غلبہ عطا فرما دیا ہے، اور غلبہ عطا فرمایا گیا تھا۔ علم تھا ان کے پاس۔ شاید کم لوگ جانتے ہیں کولمبس کسی مسلمان امیر البحر کا شاگرد تھا، اسپینش تھا اصلاً۔ اگر اس وقت امریکہ کنٹرول میں آیا ہوتا یا دریافت ہوتا تو یقیناً وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی، مگر افسوس یہ ہے کہ 1492 امریکہ کے دریافت کا زمانہ ہے اور یہی اسپین کے زوال کا زمانہ بھی ہے۔ وہاں دریافت ہو رہی اور یہاں زوال ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج مظالم کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا انقلاب صرف ایک ایسا انقلاب نہیں تھا جس میں بعض رہنمایان قوم کی طرح سے کچھ دعائیں سکھا دی گئی ہوں، کچھ تخلیے دے دیے گئے ہوں، بلکہ مکمل انقلاب حیات تھا، زندگی کے ہر شعبے کا۔ معاشی انقلاب، فکری انقلاب، علمی انقلاب، تہذیبی انقلاب، تمدنی انقلاب، ہر طرح کا انقلاب تھا جو اسلام کے مکمل دامن سے وابستہ ہے، اور ہر ایک انقلاب کی بنیادی حیثیت صرف علم تھی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، آپ پر پہلی وحی پاک نازل ہوئی تو اقرا ہے، پڑھیے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس قوم کے پیغمبر پہ پہلی آیت اقرا نازل ہوئی ہے، آج اسی قوم کے لوگ پڑھنے لکھنے والے نہیں رہ گئے، تعلیم سے اتنے دور ہو گئے ہیں۔ جس قوم کے پیغمبر نے کتاب کی طرف دعوت دی ہے، قوم کی طرف نہیں، ملک کی طرف نہیں، میری قوم کہہ کے مخاطب نہیں فرمایا، یا ایوہ الناس کہہ کے مخاطب فرمایا، یا ایوہ الناس، اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، میں تم سب طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پوری کائنات کو مخاطب کیا اللہ کے رسول نے، کائنات کے ہر فرد کو مخاطب کیا اللہ کے رسول نے، پورے یونیورس کو مخاطب کیا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری کائنات کے لیے، الخلق ما سوی اللہ پر ہر شے پہ دلالت کرتا ہے، میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ الخلق کافی تھا، کافہ کا باضابطہ جملہ لفظ لا کر کے فرد کے ہر فرد کو شامل کر دیا گیا ہے۔ میں پوری کائنات کے لیے، یعنی زمین و آسمان کے لیے، کائنات کی ہر شے کے لیے، عالم ناسوت کے لیے، عالم لاہوت کے لیے، عالم ملکوت کے لیے، عالم سیارگاہ کے لیے، عالم فلکیات کے لیے، ہر شے کے لیے میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ارسلت، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو وہ یونیورسل پرافٹ تھے، کائنات کی ہر شے کے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، عظیم تر نبی تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے انہوں نے ہر کائناتی علم کو جس کا تعلق کائنات سے ہو اسے اسلامی علم قرار دیا، اسے اسلام کی حیثیت دے دی، اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا۔ قرآن عظیم میں کبھی فلکیات کا تذکرہ ہے، کبھی خلاؤں کا تذکرہ ہے، کبھی سیاروں کا تذکرہ ہے، کبھی زمین کا تذکرہ ہے، زمین کے نیچے کی حقائق کا تذکرہ ہے، کبھی سمندروں کا تذکرہ ہے، کبھی موسموں کا تذکرہ ہے، کبھی بارش کا تذکرہ ہے، کبھی مہکتے ہوئے پھولوں کا تذکرہ ہے، کبھی زراعتوں کا تذکرہ ہے، کبھی جانوروں کا تذکرہ ہے۔ یہ سارے تذکرے مستقل طور پہ کسی نہ کسی علم کی طرف حوالہ بن جاتے ہیں اور کسی علم کی طرف مائل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو بھی علم حاصل کیا جائے گا اسلامی اخلاق و اقدار کے ساتھ، وہ سارے کے سارے علم اسلامی علم ہوں گے۔
آج ہم نے اس تصور کو فنا کر دیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مدرسے میں پڑھ لینا ہی سب کچھ ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جو پڑھایا جاتا ہے وہی سب کچھ ہے، مدرسہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دو انتہائیں ہیں، دونوں غلط ہیں. مدرسہ بھی ضروری ہے، یونیورسٹی بھی ضروری ہے. ایک بچے کو عالم بھی ہونا ہے، ڈاکٹر بھی ہونا ہے، عالم بھی ہونا ہے، بیرسٹر بھی ہونا ہے، عالم بھی ہونا ہے، سائنسداں بھی ہونا ہے، عالم بھی ہونا ہے، ماہر فلکیات بھی ہونا ہے، عالم بھی ہونا ہے، ماہر نفسیات بھی ہونا ہے. اور جب وہ دین کا عالم ہوگا تو ہر ایک میدان میں زیادہ ترقی کرے گا. اس لیے قرآن پاک کی رہنمائیاں موجود ہیں مکمل طور پہ. اس لیے حضرات مولانا یونس صاحب کا شکوہ دور کر دیے میرے عزیز ہیں کہ یہ علم دین بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اعلیٰ ترین دنیاوی تعلیم بھی دیجیے. ہم جہل کی تاریکیوں میں یاد رکھیے، اس ملک میں ہمارا مستقبل ختم ہو رہا ہے. ہمارے بزرگ جب 60 میں آئے تھے بقول مولانا کے، فیکٹریاں تھیں، کارخانے تھے، چھوٹے موٹے کاروبار تھے اور کارنر شاپ تھیں. انہوں نے اپنی زندگی گزار لی، لیکن اب یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے ہیں. اب اگر ہمارے بچے کوئی باضابطہ باوقار زندگی گزار سکتے ہیں تو علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ورنہ ہم ذلیل ہو کے رہ جائیں گے. سوشل سیکورٹی کی خیرات پہ پڑھنے والے بچے کبھی دنیا میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھیک بند کی جائے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلے جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار ہوگا، داڑھی رکھ لے گا، ماما باندھ لے گا تو شاید اسے نوکری نہ ملے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو آپ کو ہے. میں کئی ایسے بچوں کو جانتا ہوں، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے نکلے ہیں انہیں جاب مل گئی. مثال ہے نا. کیوں جاب مل گئی؟ اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انسان دھوکہ نہیں دے گا، یہ انسان مسلمان ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا. ہی از اے پریکٹسنگ مسلم، یہ کبھی کوئی فراڈ نہیں کرے گا. اس لیے جاب بھی آسانی سے ان کو ملتی ہے جو دین پر قائم رہتے ہیں. شریعت مطہرہ پر چند عصبیتیں ہوں گی جو کہیں کام کرتی ہوں گی، مگر پورا معاشرہ ایسا نہیں ہے. اس لیے دین کے ساتھ کام کرنے والے یقینی طور پہ ایک باعزت زندگی گزار سکیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب میں بہت سے ایسے محرکات تھے جن کی بنیاد پہ انقلاب کی دعوت دی جا سکتی تھی. دنیا میں بڑے بڑے قائدین نے کبھی زمین کے حوالے سے، کبھی زبان کے حوالے سے، کبھی معیشت کے حوالے سے، کبھی معاشرت کے حوالے سے انقلابات برپا کیے ہیں. میرے آقا جب تشریف لائے تو پورا جزیرۃ العرب 2 سپر پاورز کی کشمکش کا میدان بنا ہوا تھا. آدھا عرب روم کے قبضے میں تھا اور آدھا عرب ایران کے قبضے میں تھا. یہ قیصر و کسریٰ کی 2 طاقتیں تھیں، اور 1-2 سال سے نہیں، صدیوں سے عرب کو خاک و خون میں تڑپانے والی یہی قومیں تھیں. میرے آقا اگر کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو کہتے کہ آؤ ہم رومیوں کو نکال دیں، آؤ ہم ایرانیوں کو نکال دیں. مگر وہ تو رومیوں کے بھی پیغمبر تھے، وہ تو ایرانیوں کے بھی پیغمبر تھے، وہ ساری کائنات کے پیغمبر تھے. اس لیے قومی عصبیت کے بجائے، زمینی عصبیت کے بجائے میرے آقا نے دنیا کو قرآن کی طرف بلایا ہے، کتاب کی طرف بلایا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، کتاب کی طرف بلایا ہے. آپ بتائیے کہ جس پیغمبر نے اپنے انقلاب کا آغاز کتاب کے ذریعے سے کیا ہو، اسی کی قوم بے کتاب رہ جائے، اسی قوم پڑھنے لکھنے سے محروم ہو جائے. مکے میں بعثت نبوی کے وقت 17 افراد لکھنا جانتے تھے، 17 افراد. اور جب میرے آقا نے پردہ فرمایا ہے تو کم و بیش 1 لاکھ افراد کے ہاتھ میں قلم عطا فرما دیا تھا، اس لیے کہ نون والقلم انہی کے اوپر نازل ہوئی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں کتنا عظیم علمی انقلاب تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مورخین نے زمانے کو ما قبل نبوت اور ما بعد نبوت کو 2 حصوں پہ تقسیم کیا ہے. ما قبل نبوت کا زمانہ زمانہ جاہلیت ہے، اور بعد کا زمانہ زمانہ اسلام ہے. اگر جاہلیت اسلام سے متضاد نہ ہوتی تو زمانہ جاہلیت کے مقابلے زمانہ علم کہا جاتا، اسلام کو زمانہ علم کہا جاتا. اور اگر وہ زمانہ جاہلیت تھا، زمانہ علم یہ ہوتا، اور اگر اسلام زمانہ ایمان ہے تو اسے زمانہ کفر کہا جاتا. مگر دنیا کے ہر مورخ نے دور جاہلیت اور دور اسلام کہا ہے. پتہ چلا اسلام اور جاہلیت کہیں ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں. جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی، اور جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا.
کبھی آپ نے سوچا ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ ابو الکفر کیوں نہیں کہتے؟ ابو العادہ کیوں نہیں کہتے؟ کافروں کا باپ تھا، دشمنوں کا باپ تھا، وہ ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جہل ہی کفر کی طرف لے جاتا ہے، جہل ہی پیغمبر کی مخاصمت پر آمادہ کرتا ہے، جہل ہی نبی کا دشمن بناتا ہے، اور جہالت کی بنیاد پر اسلام خدا کا بھی باغی ہوتا ہے اور دین کا بھی باغی ہوتا ہے۔ تو آج کی پڑھی لکھی دنیا خدا سے باغی کیوں ہے، دین سے باغی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پڑھی لکھی کہتی تو ضرور ہے مگر ہے نہیں۔ جاہلیت القرن العشرین، یہ 20ویں اور 21ویں صدی کی جاہلیت ہے جو علم کے حوالے سے ہم پہ مسرت کی گئی ہے۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے، برق کے لیم سے اللہ بچائے ہم کو، روشنی آتی اور نور چلا جاتا ہے۔ آج دنیاوی علوم نے در و دیوار کو روشن کیا ہے، آج کے برق کے دور نے برقا دیا ہے پورے ماحول کو، مگر دلوں کی دنیا میں اندھیرا پھیل رہا ہے، دلوں کی دنیا میں تاریکی پھیل رہی ہے، ضمیر مردہ ہو رہے ہیں، انسانیت سسک رہی ہے۔ اگر آج مردہ ضمیر کو، سسکتی ہوئی انسانیت کو کوئی حیات نو دے سکتا ہے تو صرف اسلام دے سکتا ہے اور اسلامی تعلیم دے سکتی ہے۔ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اس موضوع گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، علم اور علم پر عمل، تربیت کا ہونا، اخلاق کا ہونا، اس عنوان پر ہم قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے نور حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کے نور سے منور فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو با اخلاق بھی بنائے، با عمل بھی بنائے۔ الحمدللہ ہر مہینے یہ محفل منعقد ہوتی ہے، خوش نصیب پورے مہینے قرآن کریم کی تلاوت کر کے آتے ہیں، درود پاک پڑھ کر آتے ہیں، دیگر اوراد و وظائف پڑھ کر آتے ہیں جو ہمیں لکھوائے جاتے ہیں، اور پھر ہم اسے دعا میں شامل کرتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اگر اس میں شامل نہیں ہیں تو اس کا حصہ بنیں، دن میں ایک وقت مخصوص کریں، بھلے 5 منٹ ہی ہوں، لیکن قرآن کو وقت دیں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھیں، پڑھنا آتا ہے تو اس کی روزانہ تلاوت کریں، درود پاک کا ورد کریں، استغفار کرتے رہیں، اوراد و وظائف پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو سدا سلامت رکھے، سدا قائم و دائم رکھے، اور اس محفل سے ہم سب کو خوب علم عطا فرمائے، نور عطا فرمائے، اور ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم۔ اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري،
يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اے کریم پروردگار، یا حنان یا منان، یا دیان یا سبحان یا سلطان، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، تیرا کرم تیرا فضل کہ تو نے ہمیں یہ سعادت ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی کہ تیری عطا کردہ توفیق سے ہم یہاں حاضر ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت خوش نصیبوں نے پائی. تیرا ذکر، تیرے پیاروں کا ذکر ہوا. اب تیری بارگاہ میں دعا کی سعادت پا رہے ہیں. اے کریم پروردگار، یہ محفل نور قرآن، اس میں ہم سب کا آنا جمع ہونا تمام اعمال و اذکار کو قبول فرما. اے کریم پروردگار، اس محفل کی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرما. یا الہ العالمین، اس محفل کی برکتوں سے ہم گناہ گاروں کے تمام ظاہری باطنی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اس محفل کی برکت سے اے کریم پروردگار ہم سے راضی ہو جا. خوب تیری رضا والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہر اس کام سے ہم سب کو محفوظ فرما جس میں تیری ناراضگی ہو، جس میں تیری ناراضگی کا شبہ بھی ہو، اس کام سے ہم سب کو بچا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کو خوب نیکیاں کرنے والا اور خوب نیکیاں پھیلانے والا بنا دے. گناہوں سے بچنے والا، دوسروں کو گناہوں سے بچانے والا بنا دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اے کریم پروردگار، اس محفل کی برکتوں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو ہمارے خاندان کے بزرگ بیمار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، جو جوان بیمار ہیں، یا اللہ سب کی ساری بیماریاں، ساری تکلیفیں دور فرما.
ہر ایک کو مکمل صحت، تندرستی اور شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال وسیع روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح عافیت والی، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ جو تنگ دستی کا شکار ہے انہیں خوشحالی عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، محتاجی سے ہم سب کو محفوظ فرما، فقر سے ہمیں محفوظ فرما، تنگ دستی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، تیرے سوا کسی کے آگے ہمارا ہاتھ نہ پھیلے۔ یا اللہ، تیرے سوا کسی کے آگے ہمارا ہاتھ نہ پھیلے۔ تیرے سوا کسی کے آگے ہمارا ہاتھ نہ پھیلے۔ یا اللہ، ہمیشہ ہمیں دینے والوں میں رکھنا۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، محفل نور قرآن کی برکت سے ہمیں اسلام میں پورا داخل فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں باعمل مسلمان بنا دے۔ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہر خلاف سنت اور خلاف شریعت کام سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، دونوں جہاں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی ناکامیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ تیرے خوف کی لازوال دولت ہمیں عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی تحفظ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا حقیقی معنی میں ہمیں جذبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جو تیرے بندے، جو تیری بندیاں حرمین شریفین کی حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں، غیب سے اسباب بنا دے، بلاوا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرما، مقبول عمرہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے روشن و منور فرما دے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے انوار سے ہمارے ظاہر و باطن کو روشن و منور فرما دے۔ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم پڑھنے والا، سمجھنے والا، سمجھ کر عمل کرنے والا اور اس کا نور دوسروں کو پہنچانے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اس محفل کی برکت سے جتنے محفل میں شامل ہیں، یا الہ العالمین، جو تیرے بندے حاضر ہیں، جو بچے حاضر ہیں، یا الہ العالمین، اے کریم پروردگار، جو بھائی حاضر ہیں، جو بچے حاضر ہیں، جو میری مائیں بہنیں بچیاں حاضر ہیں، الہ العالمین، جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے پوری کر دے، جو جائز مقصد کو لیے آیا ہے جائز مقصد پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، اس محفل کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس مقام کو مقام قبولیت عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں محبت عام کرنے والا بنا دے، نفرتوں کو مٹانے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے۔ اے اللہ، جو روٹھے ہیں تو ہی انہیں منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں پھر سے ملا دے۔ یا الہ العالمین، دلوں سے حسد کو، بغض و کینہ کو دور فرما دے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، اے کریم پروردگار، ظاہری باطنی ہر مرض سے ہم سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں خوب نیکی کے کام کرنے والا بنا، دین کی خدمت کرنے والا ہمیں بنا۔ یا اللہ، اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما، رکاوٹیں ڈالنے والوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار، تو ہی ہمیں کافی ہو جا۔ یا اللہ، دشمنوں کے مقابلے میں تو ہمیں کافی ہو جا۔ یا اللہ، دین اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے، دشمنان اسلام کو عبرت کا نشان بنا دے۔ یا الہ العالمین، پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ، ہمارے
اس گاؤں کی خیر فرما، یا الہ العالمین اس دھرتی کی خیر فرما۔ الہ العالمین اس محفل کی برکتیں اس مقام پر خصوصی نازل فرما، خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ یہ برکتیں آس پاس ہر ایک کو نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے، ہمارے گھروں سے سارے جھگڑے، ناچاقیاں، نا اتفاقیاں، بے برکتیاں، محرومیاں دور فرما دے۔ اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، مفسدین کے فساد سے، شریر انسان اور شریر جنات کی شرارتوں سے، جادو ٹونے سے، نظر بد سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار اس محفل کے سجانے کے لیے جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں مخلصانہ کوششیں، کاوشیں کرتے ہیں، دعوتیں عام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کے اخلاص کو بھی جانتا ہے، سب کو قدم قدم پر کروڑوں 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 برکتیں عطا فرما۔ جو محفل میں شامل ہوئے ہیں یا اللہ، کوئی قریب سے آیا، کوئی دور سے آیا، یا اللہ سب کو ایک ایک قدم کے بدلے کروڑوں کروڑوں خوشیاں، کامیابیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جس نے ہمارے ساتھ ذرہ برابر بھی خیر خواہی کی ہے، الہ العالمین اسے خوب برکتوں سے نواز دے۔ یا اللہ جو ہمارا برا چاہتے ہیں تو ان کی بھی خیر فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین تیرے پیاروں نے جو تجھ سے خیر کا سوال کیا، وہ خیر کی خیرات ہم سب کو عطا فرما۔ تیرے پیاروں نے جن چیزوں کے شر اور فتنوں سے پناہ مانگی، ان چیزوں کے شر اور فتنوں سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین جو ہم نے مانگا، جو نہ مانگ سکے، مولا تو ہی بہتر جانتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کی خواہش و تمنا ہمارے دلوں سے دور فرما دے۔ جو بچے زیر تعلیم ہیں الہ العالمین تمام بچوں کو علم نافع عطا فرما، باعمل بنا، علم پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما، ناشکری سے محفوظ فرما، مانگنے سے محفوظ فرما، اپنا شکر گزار بندہ ہمیں بنا دے۔ یا الہ العالمین تیری رضا پر راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے اچھے دیندار اور غیر لالچی رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے ہیں شادی کے لیے آسانیاں اور اسباب عطا فرما۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اپنے اپنے گھروں میں سکھ بھری، سکون بھری، راحت بھری، خوشیوں بھری، نیکیوں بھری اور صحت بھری لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے سارے جھگڑے دور فرما دے۔ یا الہ العالمین لڑائی سے ہمیں محفوظ فرما، لڑوانے والوں سے ہمیں محفوظ فرما، جھگڑوں سے، فساد سے ہمیں محفوظ فرما، منافقین سے بھی ہمیں محفوظ فرما، منافقت سے بھی ہمیں محفوظ فرما، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنے سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما۔ زمینی آسمانی ہر آفت، ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس محفل کی برکتوں سے بالخصوص جو ہمارے بیمار ہیں کریم پروردگار، ہمارے عابد لالا، ہمارے پھپھا سید موسم شاہ صاحب اور دیگر جتنے بیمار ہیں الہ العالمین، بچے، بوڑھے، بزرگ جن کے لیے دعاؤں کا کہا گیا، حیدر علی، اذان اور جتنے بیمار ہیں یا اللہ تو سب کی ساری بیماریاں دور فرما دے، سب کی تکلیفیں دور فرما دے، پہلے سے بڑھ کر صحت، تندرستی اور شفا سے نواز دے۔ اے کریم پروردگار اس محفل کو قبول فرما، اپنے کرم و فضل کے شایع نشاں اس کا ہمیں ثواب عطا فرما۔ یہ ثواب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، منظور فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء و مرسلین
خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کو، تمام غازیان اسلام کو، تمام شہدائے اسلام کو، جمیع مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو درجہ بدرجہ ایصال کرتے ہیں منظور فرما۔ بالخصوص استاد محترم امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایصال کرتے ہیں منظور فرما۔ ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایصال کرتے ہیں منظور فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے تمامی مرحومین کو ہم یہ ثواب ایصال کرتے ہیں منظور فرما۔ دادا دادی، نانا نانی، ہم جتنے حاضر ہیں، ہم میں سے جس کے والد یا والدہ، بھائی بہن، جو اس دنیا سے رخصت ہوا، یا اللہ سارے مرحومین کو ایصال کرتے ہیں منظور فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے تنویر بھائی کے بھائی شبیر شاہ صاحب نے کہ ان کے سسرال میں ان کے سسر کے بھانجے عابد حسین شاہ کا کل انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے، مرحوم کو یہ ثواب خصوصی طور پر ایصال کرتے ہیں منظور فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں بھی ایصال ثواب کرنے والے دوست، ساتھی اور جانشین نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، دین کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرنا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، ہماری تمام دعاؤں کو، تمام التجاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ آمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تعظیم و توقیر کے ساتھ با ادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے والوں پر اپنا خاص کرم فرما، دونوں جہاں کی کامیابیاں عطا فرما، دونوں جہاں کی ناکامیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔